نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من خمس يتعوذ من خمس من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت امام ابو داود نے، امام نسائی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی نبی کرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم 5 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ حضور بزدلی سے، بخل سے، بری عمر سے، سینوں کے فتنے سے اور عذاب قبر سے حضور پناہ مانگتے تھے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرہ۔ آدمی میدان جہاد میں ہو، سرحد کی حفاظت پر ہو اور قتال ہی نہ کر سکے، آپ سیکورٹی فورسز کے اداروں میں سے ہیں، آپ کے سامنے دہشت گرد آ جائیں، آپ کے سامنے ایسا بندہ آ جائے جو نقص امن کا سبب ہے اور آپ اپنا ایکشن ہی نہ کر سکیں، یہ بزدلی ہے۔ میدان جہاد میں بندہ کھڑا ہے، سرحد کی حفاظت میں کھڑا ہے، آگے ایک دہشت گرد کھڑا ہے، آپ ایکشن ہی نہیں لے پا رہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزدلی سے پناہ مانگی، یا اللہ میں اسے پناہ مانگتا ہوں۔ مال خرچ نہ کرنا یہ بخل کہلاتا ہے۔ بخیل آدمی کی ایک خاص صفت ہوتی ہے، وہ نہ خود کھاتا ہے نہ اگلے کو کھلاتا ہے۔ بخیل آدمی کی خاص صفت ہے، پیسہ اس کے پاس آتا ہے، بہت آتا ہے، نعمتیں اس کے پاس بڑی ہوتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی خرچ نہیں کرے گا اس خوف سے کہ ختم نہ ہو جائے۔ میں نے جی کافی عرصے سے پرندے رکھے ہیں، اور صرف اس لیے کہ ان سے کئی سبق حاصل ہوتے ہیں۔ ایک سبق یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے پرندہ رکھا ہے، اب اس کے پانے کا، اس کے دانے کا، اس کے کھانے کا، اس کی صحت کا، اس کی بیماری کا اب میں ذمہ دار ہوں۔ اگر اتنا سا پرندہ میں پالتا ہوں، مجھے اس کی ہر چیز کا خیال ہے۔ جس مالک نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اس کو اپنی مخلوق کا کوئی خیال کوئی نہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز کم نہیں اللہ نے دی، اللہ نے ہمارے آنے سے پہلے ہی وافر مقدار میں ہر چیز کا انتظام فرما کے رکھا ہے۔ آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ کی ماں کی چھاتی میں پہلے اللہ نے دودھ اتار دیا تھا۔ آپ دنیا میں ابھی نہیں آئے تھے، پہلے ہی رب کریم نے اس دنیا کے اندر آپ کے جینے کے مطابق ماحول بنا دیا تھا کہ چلو بھائی میرے بندے چل، تو نے ادھر جانا ہے، سب کچھ اللہ نے پہلے۔ ماں کی چھاتی میں دودھ پہلے آ گیا۔ ماں عورت کے دل نرم نہیں ہوتے، سراسر ہے نا مطلب پرستی سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن جب ماں بنا دیتا ہے اللہ، پھر اس سے زیادہ پیار کرتی بھی کوئی نہیں۔ آ گیا نہیں جی، موقع آیا، وہ سلسلہ ہو گیا، ماں کے دل میں پیار آ گیا۔ اسی طرح بخیل آدمی ایسا بندہ ہوتا ہے، وہ نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے نہ اگلے کی ذات پر خرچ کرتا ہے، وہ خود بھی بیچارہ مر جاتا ہے، تڑپ تڑپ کے اگلے کو بھی تڑپ تڑپ کے مار دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ہمارے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ میں نے زندگی میں اس بندے کو حضرت کبھی رسوا ہوتے نہیں دیکھا جو خود بھی کھائے اگلے کو بھی کھلائے۔ ہاں جی، میرا مالک جب دے نا جی کسی کو، تو سوچ یہ ہونی چاہیے جس مالک نے مجھے عطا فرمایا ہے تو یہ احسان میں دوسرے کو کیوں نہیں شامل کر لوں۔ مجھے ملا ہے، لے میرے دوست، میرے بھائی تو بھی کھا۔ پھر اللہ اس کے اوپر کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے وہ بندہ تو سوچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ ہم نے ایک فارسی کی کتاب پڑھی تھی ابتدائے درس نظامی میں، اس کے اندر بابا صادقی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں بخیل اگرچہ ببد زاہد بہروبر بہشتی نہ باشد بحکم خبر
اگر بخیل آدمی اس روئے زمین کا اور سمندروں کا، پانیوں کا سب سے بڑا عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار ہو جائے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ بخیل آدمی جتنا مرضی صوفی ہو جائے، اگر اس کے پاس یہ دل نہیں ہے نا کہ کمایا میں نے مخلوق خدا کو اس میں شامل کرو، اللہ کہتا بس ٹھیک ہے، پھر یہیں پہ رسوا ہو کہیں مرے گا۔ بخیل آدمی ہمیشہ ہر جگہ پر ذلیل و رسوائی ہوتا رہ جاتا ہے، سخی آدمی نہ کبھی رسوا ہوتا ہے نہ اللہ اس کو ذلیل ہونے دیتا۔ آپ دیکھیں نا جی، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر بڑھ جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صلہ رحمی کے بارے میں فرمایا، اپنے بہن بھائیوں دوستوں کے ساتھ نا کو تھوڑا سا تعاون کر دیا کر، تو کرے گا اللہ تیری عمر میں اضافہ فرما دے گا، اللہ برکت دے دے گا تیری عمر۔ زندگی کوئی شے بڑھا نہیں سکتی، لیکن حضور نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو زندگی بڑھا سکتی ہے تیری، ہاں کر لے آ جا۔ پھر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ پناہ مانگی نا، میں قربان جاؤں یار، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا جی نے فرمایا یا اللہ بری عمر یعنی بڑھاپے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت میں نے بڑے بڑے ببر شیروں کو دیکھا ہے جنہوں نے ایک وقت میں نا دہشت پھیلا کے رکھی ہوئی تھی، 40 سال 35 سال کا وقت گزرا ہے، گھٹنے جواب دے گئے، صحت جواب دے گئی، کمر جھک گئی، پھر کیفیت یہ ہو گئی وہ بیچارے بستر پر آ گئے، اور کیفیت یہ ہے نہ ان سے پیشاب سنبھالا جاتا ہے نہ پخانہ سنبھالا جاتا ہے، اب وہ بیچارے گھر والوں کے اوپر بھی بوجھ بن گئے۔ تو آقا جی نے پناہ مانگی یا اللہ ایسا بڑھاپا کبھی نہ دینا جو کسی کا محتاج بنا دے، پیشاب پر کنٹرول نہ رہے، عقل پر کنٹرول نہ رہے۔ وہ ہمارے ایک نمازی ہیں، یہ بلکہ ناظر صاحب بتا رہے تھے مجھے، نمازی ہے چنگا بھلا، میں نے اس بندے کا میں نے روب دیکھا ہے، صوبے دار ریٹائر ہے، ہاں نا نہیں لینا میں نے پتا نہ کی ہوندا، وہ اپنے گھر کی گلی میں نہیں ان کی گلی میں گھس گئے اور وہ تلاش کر رہے ہیں میرا گھر کدھر گیا۔ اس کے نا جی چھوٹے چھوٹے پوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پوتے 4 سال 4.5 سال 5 سال، ماں بہن کی اس کو گالی نکالتے ہیں۔ اس بندے کو پتہ نہیں ہوتا، ایک پیر میں کوئی جوتا پہن لیتا ہے، ایک پیر میں کوئی جوتا پہن لیتا ہے۔ یہ صرف 6 سال کے اندر میں نے اس بندے کو زمین سے دھڑم آسمان پہ آتے دیکھا ہے، آسمان سے زمین پر آتے دیکھا ہے، پیشاب پر اس کا قابو نہیں ہے، عقل پر اس بندے کا قابو نہیں ہے، اولاد اس کی گالی نکال رہی ہے، پوتے میں کلاس سے میں نے ان بچوں کو بھگا دیا ہے، میں نے کہا نہیں دوڑ جاؤ، تم اپنے باپ کے باپ کی عزت کرنا نہیں جانتے، میری عزت کیا کرو گے تم، چلو دوڑ جاؤ، میں نے نہیں پڑھانا آپ کو۔ حضرت جو اپنے باپ کے باپ کی عزت، دادے کی عزت نہ کریں، میری عزت کرے گا، اپنے باپ کے باپ کی عزت نہیں کر سکتا، وہ میری عزت کیا کرے گا؟ چلو جاؤ بھائی، میں نہیں پڑھا سکتا، جاؤ پہلے گھر والوں کی عزت کرنا سیکھو پھر میرے پاس آنا۔ جس ماں باپ نے سارا کچھ، اللہ کی قسم ہے اس بندے کے مجاہدے پر، میں نے اس کے باپ کو بھی دیکھا ہے 120 سال کی عمر میں بڑے وقار کے ساتھ زندہ رہا ہے، 70 سال کی عمر میں 75 سال کی عمر میں وہ بندہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر عزت کر رہا ہے، لیکن آج اس کی اولاد اس کی عزت نہیں کر رہی، اس کی اولاد بھی آگے اس کو عزت نہیں کر رہی۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہے؟ پیسہ بھی اسی کا کھا رہا ہے، 1 لاکھ روپے اس کی پینشن آتی ہے، پینشن وہ کھا رہے ہیں، نظام اس کی وجہ سے چل رہا ہے، گالی بھی اسی بابے کو پڑ رہی ہے، ذلت بھی اسی بابے کو اٹھانی پڑ رہی ہے، صحت بھی ایسی ہو گئی ہے کہ اب عقل ساتھ نہیں دے رہی، کدھر جانا ہے کدھر آنا ہے وہ بیچارے کو نہیں سمجھ میں آ رہی۔ میرے آقا جی نے کہا یا اللہ ایسے بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا، آپ یہ اکثر دعا کرتے تھے، یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، چلتے پھرتے مجھے موت دے دینا۔ ہم ظاہری بات ہے دین کے طالب علم تھے، ہم دعا کرتے، ہم ایک دفعہ میں نے عرض کی، میں نے کہا شیخ، میرے استاد بھی تھے میرے والد بھی تھے، میں نے کہا شیخ یہ بتائیے آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ یا اللہ اولاد کا محتاج نہ کرنا، کسی کا محتاج نہ کرنا، خاص کر اولاد کا کہتے تھے، یا اللہ اولاد کا محتاج نہ کرنا۔ میں نے کہا شیخ آپ نے ہمیں حافظ بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا، ہم دین سمجھتے ہیں، ہم اتنے گھٹیا اور اتنے بدبودار لوگ تو نہیں ہیں کہ اپنے باپ کو ہی نہیں سنبھال پائیں گے، ہم اتنے گھٹیا لوگ ہیں،
دین نے ہمیں اتنا عزت نہیں دی، اتنا سمجھ نہیں، عقل نہیں دی۔ مسکرا کے فرمانے لگے بیٹا جب سر پہ پڑتی ہے بڑا بڑا ایمان اور متقی لوگ اپنے روزے توڑ دیتے، بڑے بڑے لوگوں کے روزے ٹوٹ جاتے۔ جب باپ کی 4 دن کرنا پڑتی ہیں نا جی، اور خدا نہ خواستہ اس کا پیشاب بیچ میں نکل جائے، پھر کوئی بھی آگے نہیں آتا۔ سکی بیٹی بھی کہتی ہے ابا جی یہ کیا کر دیا آپ نے۔ صبح میرے باپ نے درس حدیث پڑھایا، دوپہر کو چمبہ ہاؤس میں میٹنگ تھی، رات شام کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں میٹنگ تھی۔ 9:30 بجے وہ اس وقت ہی 6:30 بجے ان کو دل کی تکلیف ہوئی، میں ساتھ ہی تھا۔ 9:30 بجے ہم نیشنل ہاسپٹل ڈیفینس میں گئے، او اللہ دے والے ہو گئے۔ چلو صبح فجر پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، سارا دن میٹنگ کی ہے، شام کو ہارٹ اٹیک ہوا، 2-3 گھنٹے اسپتال میں رہے، 9:30 بجے رات کو ہو گئے، اللہ دے حوالے۔ میں کہتا ہوں یہ کمال کی زندگی تھی ان کی، چلتے پھرتے خود ہی اس جگہ پہ گئے جہاں پر ان کا وصال ہوا، اور ہم نے یہ دیکھا ہے آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ نظارے دیکھ رہے ہیں، یار اولاد قدر ہی نہیں کر رہے۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان بیماریوں سے، ان مصیبتوں سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔